چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ، جو کہوں گا حلفاً اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔ میرا نام شوکت محمود بسرا ہے، میرا حلقہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر NA 163 ہے۔ ہمارا ریٹرننگ افسر اسسٹنٹ کمشنر فوڈ آباس ہے۔ میرے کاغذات اور میرے دوست کاشمیر پنسوتا، حمزہ روف پنسوتا اور باقی دوستوں کے کاغذات ہمارے وکلا نے اور دوستوں نے حاصل کیے ریٹرننگ افسر سے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جب وہ نامینیشن پیپرز لے کر باہر نکلے، SHO سٹی فوڈ آباس روف خالد اور باقی پولیس والوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو مارا پیٹا، تشدد کیا اور ان کو تھانے میں بند کر دیا۔ اس وقت رانا اعجاز ابھی بھی تھانہ میں بند ہے اور اس کے اوپر سنہ مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ میری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، سلطان سکندر راجہ صاحب سے گزارش ہے کہ کیا یہ الیکشن ہو رہا ہے؟ ہمیں بتا دیں کہ ہم نامینیشن پیپر کہاں سے حاصل کریں؟ کیا یہ بھی ہمارا آئینی اور قانونی حق نہیں ہے کہ ہم کاغذات داخل کر سکیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے، ہمارے دوستوں کو تھانے سے رہا کیا جائے اور ہمیں ہمارے نامینیشن پیپرز دیے جائیں تاکہ ہم لوگ وہ نامینیشن پیپرز داخل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیرسٹر عمیر خان نیازی کا والد ہوں۔ میں بیرسٹر عمیر خان نیازی کے لیے اور اپنے لیے NA 90 کے فارم لینے گیا۔ میں نے اندراج کرائے 5 فارم، 10 فارم لیے۔ جو ہی ہم دفتر سے باہر نکلے، باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں نے اپنے کسی عزیز کو اس وقت کار میں بیٹھنے کے لیے تھمائے اور یک لکھ DSP کیسر گجر دوڑ کر آئے اور انہیں وہ چھین کر لے گئے۔ وہ دوبارہ چلے گئے RO کے دفتر پہ۔ میں اور ظفر خان ایڈوکیٹ اس کے پیچھے گئے۔ ہم نے شکایت کی RO سے، وہاں سے وہ بھی فارم پھر لے کر دفتر سے نکل گیا۔ RO نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو فارم دے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آپ سے فارم لے لے تو ہماری۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے آپ کا کام فری، فیئر، امپارشل الیکشن کرانا ہے اور انشور کرنا ہے۔ اس لیے تو ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے لیے فٹ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ریگنگ کا تصور تو پہلے تھا، بھائی الیکشن میں کوئی جعلی ووٹ پڑتے تھے۔ یہ تصور نہیں ہے کہ کسی سے فارم بھی داخل نہ کرنے دیے جائے۔ تو بہرحال ہم اس کے سخت مذمت کرتا ہوں، سخت احتجاج کرتا ہوں، اور یہ آئندہ ملک کے مستقبل کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ اور میں ہائی اپ سے جو صاحب اقتدار ہے اسے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمہوریت اور ملک کے مستقبل سے مت کھیلیں، خدا را مت کھیلیں ملک کے مستقبل اور جمہوریت سے۔ اگر یہ حالت رہی تو ہمارا کون سا امیج ہے اس ملک کے لیے؟ ہم اپنی ہمارا ماضی بھی، جمہوریت کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے ملک کے مستقبل کو تاریک کریں گے تو ہمیشہ جو ہے آئندہ نسل والی کیا کہیں گے؟ ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا بغیر جمہوریت کے۔ جمہوریت آئے گی، لوگوں کو حق حکمرانی دیں گے، حق حکمرانی دیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے ہوئے لوگ۔ اگر پڑھے لکھے لوگوں کے ایک